جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر، آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج وہی وہ ڈیولپمنٹ ساری ہیں وہ جنرل فیض کے ارد گرد وہ گھوم رہی ہیں۔ ابھی کچھ دن یہ ایشو رہے گا، بلکہ مجھے لگتا ہے جب تک پروسیڈنگ چلتی رہیں گی اور کوئی نہ کوئی ون وے دا ادر یہ سارا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا کہ کورٹ مارشل کا، تو اس وقت تک اس بات چیت بھی ہوتی رہے گی، خبریں بھی ہوتی رہیں گی۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لوگ بھی بڑے اس میں انٹرسٹڈ ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے۔ پوری دنیا، جیسے میں نے کہا پہلے بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ آرمی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک طرح کی وہاں پہ بھی اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں۔ کل پرسوں ہم نے دیکھا کہ دو سینئر ان کے جو افسران تھے یا باسز تھے ان کے جناب عاصم منیر صاحب کے، وہ بھی وہاں پہ کہ ان کا کھانا تھا، یا جتنے ویٹرن تھے وہ سارے وہاں پہ اگین اس میں گئے ہوئے تھے۔ جنرل کیانی صاحب تھے، اس میں جنرل رحیل شریف صاحب ہیں، وہ بھی تھے وہاں پر۔ سو بڑی ایک انہوں نے وہاں پہ گیدرنگ دیکھی، لیکن کچھ آرمی چیف جو تھے وہ موجود نہیں تھے، جن کے بارے میں کوشچنز اٹھے ہیں کہ وہ کیوں نہیں تھے، صرف 2 آرمی چیف کیوں نہیں تھے۔ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے آرمی چیف اور تھے جو پاکستان میں بھی ہیں لیکن وہ وہاں پہ گیدرنگ میں شامل نہیں تھے۔ اور پلس یہ جو 2 سینئر جو باسز گئے ہیں جناب عاصم منیر صاحب کے، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے کولیگز کو جو سینئر کو بلایا ہوا تھا، پاسبلی کیا وہاں پہ گفتگو اور کیا یہ سارے معاملات جو ہیں وہاں ڈسکشن ہوئی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہے، سیاسی ہو جو ملٹری ہو، جنرل فیض کی اس کی گرفتاری کے بعد تو مزید یہ معاملات جو ہیں تھوڑے سیریس ہو گئے، تو اس پر بھی بات چیت ہوئی ہوگی، اس پہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن باقی جو آرمی چیف ہیں وہ موجود کیوں نہیں تھے، لیونگ جو ہیں، اس پہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پلس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک اونرشپ لے لی ہے، انہوں نے ان کے ڈیفنس میں آ گئے، کھل کر وہ ڈیفنس میں آئے ہیں ان کے جنرل فیض کے۔ پہلے دن ہم نے دیکھا، جو میرا خیال تھا مئی ویو کہ بڑی وائز ان کی اپروچ تھی، لائن تھی کہ فوج کا مسئلہ فوج جانے اور جنرل فیض جانے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہی میں نے کہا اگر وہ اس وقت 2022 میں یہی لائن لیتے جب آرمی چیف کی تقرریاں ہو رہی تھیں، لانگ مارچز، سمری کھیلیں گے عارف علوی صاحب یا بلا چیزیں نہ ہوتی، تو میرا نہیں خیال خان صاحب کی پارٹی اور وہ آج اس میں مچ بیٹر پوزیشن میں ہوتے۔ ایک طرح کا یہ میسج موجودہ آرمی چیف کے ساتھ جو ایک کلف ہینگر ٹائپ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، یا اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے، کم از کم یہ نہ ہوتا۔ خیر ایک دن کے لیے خان صاحب کو بات سمجھ آئی، انہوں نے میرا خیال ہے بڑا اچھا سٹانس لیا تھا کہ فوج کا مسئلہ ہے، یہ اس وقت بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اگلے دن انہوں نے جنرل فیض کو اپنا بہت بڑا اثاثہ قرار دیا ہے۔ تو دیٹس ویری اسٹرینج کہ وہ اس وقت انہوں نے جب ایک دن پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ جنرل فیض جو ہے یہ ملٹری کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اگلے دن انہیں پھر جنرل فیض کے حق میں اتنی بڑی لمبی تقریر، لمبی گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ دوبارہ انہوں نے کیوں جنرل فیض کے حق میں گفتگو کی، ایک دن کی مطلب 12 گھنٹے کے بعد دوبارہ جو انہوں نے لائن بدلی ہے، اس لائن بدلنے کے پیچھے ان کے خان صاحب کی کیا اپروچ ہے، کیا ان کی سمجھداری ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، ایک بڑا اس کے پیچھے بھی کیچ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے ذرا کہ یہ کیوں کیا ہے انہوں نے۔ جنرل فیض کی کیا ایسی کوالٹیز تھیں جو ان کا خیال ہے اس قوم اور ملک کو ان کے سمجھ نہیں ہے یہ اتنے بڑے بندے کی، اور سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کوالٹی سے واقف تھے، باقی اور کوئی واقف نہیں تھا، لہٰذا ان کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹیک۔ اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ ابصار عالم صاحب جو ہیں سابق چیئرمین پیمرا بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، آج کل پھر اپنا ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ جنرل فیض کے ساتھ ہونے والی جو گفتگو ہے اس کی ایک ریکارڈنگ سامنے ہے، جس میں جنرل فیض جو ہیں وہ ابصار عالم صاحب کو فون کر رہے ہیں اور ان کو ساتھ کوئی ڈیمانڈز کر رہے ہیں۔ اب یہ میرا خیال ہے کوئی 3-4 سال بعد جو ہے نا یہ سامنے آ رہی ہے، بلکہ ابصار عالم صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ تو وہ چیئرمین پیمرا جو تھے وہ ان کو بھی ہٹے ہوئے میرا 4-5 سال تو ہو گئے ہیں، تو یہ اس وقت کی اگر دور کی ہے اب سامنے آ رہی ہے۔ اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی میننگ فل گفتگو ہے۔ جنرل فیض کا پورا رول جو ہے سامنے آتا ہے، ان کا کلاؤٹ، ان کی پاور، ان کی ایروگینس، وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ونس مین ان کمانڈ، وہ اس کے بعد اداروں کو جب حکم دینا شروع کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں، اور ابصار نے آگے کیسے ان کو ٹیکل کیا یا ان سے کیا بات چیت ہوئی، سو یہ بات کرتے ہیں۔ اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ صرف ابصار عالم نہیں تھے جن کے ساتھ جنرل فیض کا کوئی اس طرح کی گفتگو ہوئی، میں خود وٹنس ہوں، ہمیں سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ارشد شریف ہمارے شہید دوست جو ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جنرل فیض کے ساتھ اسی طریقے سے ان کو بھی کالز گئی تھیں، ارشد کو گئی تھیں، ان کی بھی کوئی گفتگو ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان ایک اچھی خاصی تکرار ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے ارشد شریف نے کچھ ٹویٹس کیے تھے ویری الارمنگ اینڈ ویری
یہ اچھے خاصے خطرناک ٹویٹس تھے. ہم اس وقت 2017 کی بات کر رہا ہوں میں, اس وقت میرا خیال DGC تھے, اور کال کیوں کی تھے جنرل فیض نے, مگر ہمیں تو پتہ ہے مطلب جو دوست تھے, قریبی دوست تھے. تو اس پہ میں بات کروں گا کہ اگین جو ارشد کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا جنرل فیض کا, وہ کیا پرابلم تھا اور کیسے پھر یہ بعد میں اس کو ارشد نے کیا رسپانڈ کیا تھا جیسے ابصار عالم صاحب نے کیا. سو یہ 2-3 ٹاپک ہیں جن پہ میں بات چیت اس پہ کرنے کی میں اس میں کوشش کروں گا. اسٹارٹنگ فرام عمران خان صاحب, کہ ان کا یہ کہنا کیجیے کہ وہ ہمارے وہ ایسٹ ہیں. اب کس طرح کے ایسٹ تھے ان کے؟ خان صاحب کے لیے جو بھی DGIS آتا ہے, میرا یہ خیال ہے وہ ہمیشہ پرائم منسٹر کے اگینسٹ ہوتا ہے. اور جتنی بھی یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے پاکستانی, یہ پچھلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں 30 یا 35 سالوں میں پیچھے نہیں جاتا جنرل ضیاء کا دور چھوڑ کے آن ورڈ, موسٹلی جتنی بھی آپ کے ڈفرینسز آف یہ ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں یا اس میں GHQ میں آرمی چیف کے درمیان یا فوج کے درمیان, مین ریزن اس کی DGIS ہی رہے ہیں. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹیک. مثلا بے نظیر بھٹو سے شروع کرتے ہیں. جب ان کی حکومت 1988 میں آئی تھی, تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت نے آتے ہی انہوں نے ایک سرونگ جنرل کی بجائے, کہ اس سے پہلے جو اس میں DGs تھے, تو بے نظیر بھٹو سمجھتا تھیں کہ وہ کہ میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں, ان کا سلوک نہیں تھا. جناب اختر عبد الرحمان صاحب تھے, پھر حمید گل صاحب ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جو ہیں میرے ساتھ یا میری پارٹی کے ساتھ ان کا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے. سو وہ کسی اس سرونگ جنرل کو نہیں لگانا چاہتی تھی, یہ سوچ کے کہ جناب یہ جنرل ضیاء کی واقعات ہیں, انہی میں سے کوئی لوائلسٹ لگے گا تو میرے ساتھ اتنا وہ میرا لوئل نہیں ہوگا, وہ آرمی کا ہی ہوگا. لہٰذا انہوں نے جنرل ایک اور ریٹائرڈ جنرل تھا, جنرل کلو جنہیں کہتے ہیں, شمس الرحمان کلو ان کا پورا نام تھا, ان کا لے کر آئیں. اور انہی کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ اختلافات ہوئے, اور اپنا DGIS ریٹائر لانے سے بھی بے نظیر بھٹو صاحب اپنی حکومت کو نہیں بچا سکی تھے. 1990 میں پھر ان کی حکومت ان کی ٹوٹ گئی تھی. پھر ہم نے آن ورڈ دیکھا, اگر اس پہ بعد میں دیکھ جنرل اس کو نواز شریف صاحب کا دور ہم دیکھ لیتے ہیں, 12 اکتوبر کو دیکھ لیں. چلے ہم اس میں یہ درمیان والے پیریڈ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, جب جنرل اسے جہانگیر کرامت آ گئے تھے, پھر جنرل وحید کاکڑ آ گئے تھے. سو ڈفرینٹ کائنڈ آف ایک الائنمنٹ یا اس میں ڈسکمفرٹ بھی ہوا جنرل کرامت اور ان کے درمیان, نواز شریف صاحب کے درمیان. ناؤ اسٹیٹ کمنگ ٹو 12 اکتوبر کو کیا ہوا, جو سب سے میرا خیال ہے آرمی کے لیے بڑا سیٹ بیک تھا, کہ ان کا جو اپنا جرنل تھا وہ ایک پولیٹیکل پرائم منسٹر کے ساتھ وہ مل گیا تھا, جب فوج اور اس نواز شریف صاحب کی کارگل کے معاملے پہ لڑائی چل رہی تھی. سو اس وقت دیکھا جنرل ضیاء الدین بٹ, نواز شریف صاحب نے ان کو آرمی چیف بنا دیا, اور انہوں نے بغیر کسی کو آرمی میں GHQ کے اعتماد میں لیے, تو انہوں نے آگے ایکسیپٹ کیا, جس پہ ریوولٹ ہوئی اور 12 اکتوبر ہوا, اور پھر اس جنرل ضیاء الدین بٹ بھی گرفتار ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب بھی گرفتار ہوا, پورا کا پورا تخت اور تختے والا کام ہوا. سو وہ وجہ بھی ہوئی تھی کہ DGIS جو ہیں نواز شریف صاحب کے قریب ہو گئے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا جی میں اگر میں آرمی چیف بن سکتا ہوں تو وائی ناٹ. سو ان کی لوائلٹیز GHQ سمجھتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہونے کے بجائے ایک پرائم منسٹر کے ساتھ ہو گئے. سو وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل رضوان جب DGIS تھے, تو اس وقت یہ کوشش کر رہے تھے کہ رحیل شریف صاحب جو ہیں ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی. نواز شریف صاحب کا دور تھا, اینڈ ہی واز ویری کلوز ٹو نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی زیادہ تھی ان کی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ان کو رحیل شریف صاحب کو اگر مل جاتی ایکسٹینشن تو اگلے سال میں ان کے چانسز بن سکتے تھے, 4-5 کی سینالٹی لسٹ میں آ جائیں گے, پھر ان کے آرمی چیف بننے کا امکان پیدا ہو سکتا تھا. اور وہ کیونکہ قریب تھے شریفوں کے, لحاظ سمجھتے تھے کہ میں بھی شاید وہاں سے کچھ لے سکتا ہوں, مجھے بھی کچھ مل سکتا ہے. سو انہوں نے پھر جنرل باجوہ یہ سمجھتے ہیں جو میرے خلاف کمپین شروع کی گئی تھی جب میرے آرمی چیف بن رہا تھا, تو میرے خلاف جتنی کمپین کی گئی تھی تو وہ ساری کرانے والے یہ تھے جنرل رضوان تھے, جو اس وقت چیزیں سامنے آئی تھیں. اور بعد میں انہوں نے آرمی چیف بنتے ہی جنرل رضوان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ملے تھے اور انہوں نے کوئی معذرتیں کی تھیں یا گلے شکوے جو بھی ہوئے تھے, لیکن ان کو DGIS کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, NDU بھیجا گیا, اور پھر ان سے استعفیٰ دلوایا گیا تھا اور وہ استعفیٰ دے گئے تھے. اگین ریزن وہی تھی کہ DGIS جو تھے وہ قریب ہو گئے تھے ان کے پرائم منسٹر کے, تو وہ سمجھتے تھے کہ جناب کہ آپ ان کا رستہ روکنا ہے اگر جنرل باجوہ کا, تو پھر اس کا بہتر حال یہ ہے کہ ISI جو ہے اپنا رول ادا کر رہی تھی. وہ خیر وہاں پہ اختلافات ہوئے. پھر ہم آگے اگر چلتے ہیں اس میں مزید ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس میں یہ جنرل فیض والا ہم اب مین چیز اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا. وہ بھی یہی چیزیں ہو رہی تھیں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ بھی بہت قریب ہو گئے تھے عمران خان صاحب کے, اور پھر عمران خان صاحب نے خود کہا ہے اپنے مخالفین کو ہینڈل کرنا ہے, میڈیا کو ہینڈل کرنا ہے, ججز کو کرنا ہے, جوڈیشری جس کو بھی کرنا ہے. تو جنرل فیض کو یہ لالچ تھی کہ مجھے یہ آرمی چیف بنا سکتے ہیں. سو ہر DG جو آتا ہے ISI کا, کیونکہ پرائم منسٹر کے پورا وہ ڈائریکٹ اس کے کنٹیکٹ میں ہوتا ہے, وہ پرائم منسٹر کو وہ کر رہا ہوتا ہے, رپورٹس دے رہا ہوتا ہے, ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کو فکس کر رہا ہوتا ہے, کسی کو اٹھوانا ہے, مروانا ہے, کسی کو
مطلب پھینٹی لگانی ہے، کوئی چینل بند کرانا ہے، اینکروں کو نوکریوں سے نکلوانا ہے، ججز کو وہ کرنا ہے، مخالفین کو جیلوں میں ڈلوانا ہے، نیب کو استعمال کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کرانا ہے، سارے کام جو ہیں اگر آپ کا ڈی جی کر رہا ہے تو پھر آپ تو سمجھتے ہیں ہی از دا موسٹ گو گیٹر، اور یہ افیکٹو آدمی ہے، ہر ایک کو یہاں پہ پاکستان میں گو گیٹر چاہیے. سو جنرل فیض جو ہے وہ گو گیٹر کے طور پر مشہور تھے کہ وہ نہ نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈیلیور کر کے دیا کہ 16 جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے جیلوں میں ڈالے، نواز لیگ کے، میڈیا میں جتنی سختیاں تھیں وہ انہوں نے کرائیں. سو ان کو عمران خان صاحب کو سوٹ کرتے. سب سے بڑھ کر جو ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ افغانستان کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کا جو کنسیپٹ تھا کہ طالبان جو ہے نا ان کو ایک فورس بنایا جائے اور طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان پتہ نہیں کتنی بڑی ترقی کرے گا، جو خان صاحب کا ویژن تھا جو افغان طالبان تھے. سو وہاں سے جو 35,000 کے قریب وہ لائے گئے تھے. ایک اور بڑا کریڈٹ ہوگا میرا خیال خان صاحب ان کو دینا چاہیں گے، دیا بھی ہے انہوں نے، کہ وہ یہی تھا کہ وہاں سے ادھر سے لائے، وہ ان کو یہ بسا رہے تھے جس میں جنرل فیض بھی تھے، جنرل باجوہ بھی تھے اور عمران خان صاحب بھی تھے، اور وہ 35,000 بندہ لے کر آئے، فیملی سمیت لے کر آئے. جنگ جو آئے خان صاحب کا یہی تھا کہ جنرل فیض واز ان ٹچ ود دیم، اور وہ ان کو ہینڈل کر رہے تھے، اور انہوں نے ان کو کابل بھی بھیج دیا تھا. یہ سوچے بغیر کہ اس کا امپلیکیشن کیا ہوگا، امپیکٹ کیا ہوگا، پوری دنیا ہمیں کیا سمجھے گی، وہ طالبان کا ہمیں ساتھی سمجھے گی کہ یہ ان کے ساتھ ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ الائنس کرنا چاہتے ہیں. تو نہ اس وقت جنرل فیض نے سوچا، نہ جنرل باجوہ، نہ عمران خان صاحب نے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اسپیشلی امریکنز اس کو کیسے لیں گے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم کو غلام تھوڑے امریکنز کے، لیکن دنیا اس وقت امریکنز کے بغیر نہیں چلتی. پاکستان تو بالکل نہیں چلتے کہ IMF کا لون نہ ملے تو آپ تو گئے. سو خان صاحب نے جو ان کو لایا تھا، موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے سمجھتی ہے کہ اس وقت کی پالیسی تھی، اب لائے تھے جن کو 35,000 کو دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہوتا کہ بھاگ گئے یہاں سے لڑ بھیڑ کے وہ کسی اور ملک میں چلے گئے، آپ ان کو واپس بڑے اہتمام پروٹوکول کے ساتھ اپنی بار شار سرحد کاٹ کے اندر لے آتے ہیں جو اربوں روپے کی آپ نے فینس لگائی تھی، اور ان کو سیٹل کر رہے ہیں. اور سوات کے لوگ باہر نکلے تھے کہ مت کریں، لیکن آپ نے نہیں سنی ان کی. وہ خان صاحب آج بھی کہتے ہیں میرا بہت بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ طالبان کو واپس لانا، اور ان کو یہ چیز جن پہ الزام لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہمارے فوجی جو شہید ہو رہے ہیں انہیں طالبان کے واپس آنے سے وہ انسرجنسی ہوئی، اور انہیں کے آنے سے سارا یہ اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن وہ خان صاحب اس کو اپنا بھی کریڈٹ سمجھتے ہیں، جنرل فیض کا بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تو جناب اگر وہ رہ جاتے تو بڑا امن تھا، پیس تھا کہ افغانستان کے ساتھ تو ہمارے طالبان تو اپنے تھے. سو وہ بھی ان کو ایسٹ سمجھتے. سو خان صاحب جو ان کو اس وقت ایسٹ سمجھ رہے ہیں وہ یہی تھا کہ ان کے ذہن میں تھا کہ جنرل فیض اگر رہ جاتے تو ان کو بھی کسی نے نہیں ہٹانا تھا. پھر جنرل فیض کے دور میں الیکشن ہونے تھے، پھر 2028 تک انہوں نے جانا تھا، پھر ایکسٹینشن دینی تھی. تو 10-12 سال کا پلان بنایا ہوا تھا عمران خان صاحب نے جنرل فیض کے ساتھ. سو انہیں کا سارا پلان جو چوپٹ ہوا ہے، اب انہیں لگتا ہے کہ جنرل فیض کے ہٹنے سے وہ جیل میں بھی گئے ہیں، ان کی پارٹی بھی ڈسمنٹل ہوئی ہے، سارا کچھ جو اسٹرکچر تھا وہ سارا خراب ہوا. اور پلس اگر اس وقت ان کو ڈسون کرتے ہیں تو ان پہ یہ دباؤ آیا ہے، میڈیا پہ آیا ہے، آپ نے سنا خواجہ آصف نے ٹویٹس کیے ہیں، ٹی وی چینلز پہ پروگرام ہوئے ہیں، یا ٹویٹر پہ کہ خان صاحب جو ہیں اپنا کام نکل گیا ہے. تو خان صاحب اس وقت جو ہے نا ڈر کے مارے وہ جنرل فیض سے اپنے آپ کو دور کر لیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیم یو ڈو ڈیم یو ڈونٹ ڈو. خان صاحب نے اپنے کو ڈسٹینس کیا تو بھی لوگ ان پہ تنقید کرنا شروع ہو گئے. اب خان صاحب نے اونرشپ لے لی ہے اور جنرل فیض کی تو بھی ان پہ تنقید ہو رہی ہے. سو خان صاحب بیچارے اس میں پھنس کر بیٹھے ہوں کہ میں کیا کروں. یا تو وہ یہ کہہ دیتے کہ نو کامنٹس، جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا جنرل فیض کا. سوال یہ کہ عمران خان صاحب ویل لیفٹ پہ بلیو نہیں کرتے، نو کامنٹس انہیں آتے نہیں ہیں لفظ کہ بعض وقت چپ رہیں، خاموش رہیں، دیکھیں کہ جناب کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہو رہی ہیں، پھر ہم بات کریں گے. سو خان صاحب اس معاملے پھر آ گئے. فوج کو مزید ایک میسج کیا ہے کہ خان صاحب کہ میں ساتھ کھڑا ہوں. میں ان کو فوج نے میسج بھیجا خان صاحب کو کہ آپ کا سب سے بڑا حمایتی سپورٹر جو آپ کو پیچھے بیٹھ کے اسکیم بنا کے دے رہا تھا، ہم نے اس کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا، اور اب اس پہ کیس چل رہا ہے. خان صاحب نے جواب بھی بھیجا جی کہ آئی ڈیم کیئر، میں انہیں کے ساتھ کھڑا ہوں میں. سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹیک. نو کمنگ ٹو دا اس میں بات کرتے رہیں کہ دیٹ جیسے میں نے کہا خان صاحب ان کو اپنا ایسٹ کیوں سمجھتے تھے. اب آتے ہیں ابصار عالم صاحب پہ. ابصار عالم صاحب واز ون آف دا موسٹ پاورفل. وہ چیئرمین پیمرا رہے ہیں. انہوں نے میڈیا میں لوگوں کو بھی فکس کیا، انہوں نے سب کو بلایا، وہاں پہ بڑی چینجز آئیں، چینلز بند ہوئے، جرمانے ہوئے، اور ان کے ہم نے بھی پیشیاں بھگتی ہیں ابصار صاحب کے دور میں، کوئی 20 30 40 پیشیاں ہم نے بھی بھگتی ہوں کہ میں نے اور عبد المتین صاحب نے. خیر ہم گئے اپنے طریقے سے اپنا ڈیفینڈ کیا، اور الحمدللہ سارے کیس ہم نے جیتے بھی صحیح ان پہ تھا. بہرحال ان کا دور سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے اسٹرانگ اور پاورفل چیئرمین وہ پیمرا تھے. اب ان کو جانا جنرل فیض کا جو بہت سارے لوگوں کے نزدیک بڑی حیران کن بات ہوگی، لیکن جنرل فیض اس وقت یہ کام کر رہے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے، میں مطلب ان کا نام کیا لوں اب اس وقت، کہ یہاں سے جب بھی کوئی ایسا ٹویٹ ہوتا تھا جو پرائم منسٹر ہاؤس کو پسند نہیں آتا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، باقاعدہ سوشل میڈیا ٹیمیں تھیں، ان کے اسکرین شاٹ لے کے ISI کو بھیجے جاتے تھے، یا ISPR کے جو اس وقت DG تھے یا ان کا اسٹاف تھا ان کو بھیجے جاتے تھے، اور صحافیوں کو فون جاتے تھے یہ ٹویٹس جو ہے نا ڈیلیٹ کرو. ISI سے باقاعدہ ٹیلی فون کال جاتی تھی صحافیوں کو، جو نہیں کرتے تھے ان کو تھریٹس ہوتی تھیں باقاعدہ، ان کو جو کنسیکوینسز ہے ان کے مالکان کو بھی
بعض دفعہ فون کیے جاتے تھے کہ اپنے اینکر کو کہیں، اپنے اسٹاف کو کہیں کہ ٹویٹس ڈیلیٹ کریں. سو عمران خان صاحب کے دور میں جنرل فیض کا اور ان کی ISI جو اس وقت کی کمانڈ تھی، ان کا یہ بھی کام تھا کہ خان صاحب کے جہاں باقی کام آپ نے کر کے دینے، صحافیوں کو، اینکرز کو، میڈیا کو بھی آپ نے ہینڈل کر کے دینا ہے، اور ان کے ٹویٹس جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرانے ہیں آپ نے. اور ڈیلیٹ ہوتے تھے، جو نہیں کرتے تھے، بعض تھے جو نہیں کرتے تھے تو تھریٹس بھی ہوتی تھیں، ان کو ہراسمنٹ بھی ہوتی تھیں. سو یا پھر ان کے مالکان کو کہا جاتا تھا کہ جناب آپ اپنے اینکر کو کہیں کہ جناب کہ آپ اس کو وہ کریں، ٹویٹس ڈیلیٹ کریں. سو اس طریقے سے چیزیں ہو رہی تھیں. لہٰذا ان کی کال کا جانا صاحب ہی واز آل پاورفل، اس لیے حیران کن نہیں ہے جتنا اس وقت ہو رہا ہے. اور ابصار کا یہ سامنے لانا، یہ ویڈیو جو ہے ابصار نے لائی ہے یا جو بھی جہاں سے بھی لیک ہوئی ہے، تو وہ بڑا میننگ فل ہے. اور ابصار نے، میرا خیال ہے، اپنا اگر آپ ان کا لہجہ اور ان کی وائس اور ان کا اعتماد دیکھیں تو ہی کیپٹ ہیز اعتماد کہ اس یہ روب میں نہیں ہے ابصار عالم کے جی DGI کا فون آ رہا ہے اور جنرل فیض کا آ رہا ہے تو میں نے بالکل سر کرنا ہے، یا میں نے جھک جانا ہے، یا میں نے بالکل وہ کہتے ہیں لیٹ جانا، جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ DGI کا فون آ گیا ہے. تو ابصار نے اپنا وہ رکھا ہے، وہ میرا خیال ہے اپنی جو ان کا مزاج بھی، ہم جتنے ان کو پرانے جانتے ہیں کہ انہوں نے کہیں پہ اپنی کمزوری نہیں ظاہر ہونے دی، اور نہ ان کے سامنے کوئی انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی، نہ ان کو کہا جی بالکل جی ابھی کر دیتے ہیں، کیسے ہوا یہ وہ ساری چیزیں. سو جنرل فیض کا اس سے رول جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. لاسٹلی میرا خیال ہے ارشد شریف والی کہانی بڑی لمبی ہے، ابھی ٹائم بھی تھوڑا ہے کہ ارشد نے، اس کی میں کسی ڈیٹیل سے کہانی پوری بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا جنرل فیض کی اور ارشد شریف کا کیا مسئلے ہوئے تھے ہمارے یار کے دوست کے. تو اس وقت جنرل فیض نے ارشد کو فون کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، اس وقت وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. پناما کے دنوں میں ارشد جو ہے سٹوریز کر رہا تھا، وہ پناما کی وہ چیزیں سامنے لا رہا تھا، اسکینڈل فائل کر رہا تھا. تو جنرل صاحب نے ارشد کو فون کیا. جنرل فیض نے، ڈپٹی میرا خیال ہے اس وقت یہ ڈی جی نہیں تھے، DGC تھے اس وقت، انہوں نے کال کی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف وہ خبریں رکوانے کے لیے ارشد شریف کو. آگے ارشد نے کیا جواب دیا، کیا لڑائی شروع ہوئی، کیا ٹویٹس ہوئے، یہ میں بڑا تفصیل سے کسی ویلاگ میں آنے والے ایک آدھ دنوں میں اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا.